جاننے کو جانتا ہے لیکن دل میں یہ بات اس کی نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے انسان غلط ظلم ہے، بربریت ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یہ سارے کا سارا انسان کا بگاڑ اس میں۔ حالانکہ میرے دوستو، مسلمان جس کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ آخرت پر کیا اثر پڑے گا میرے اس عمل کی وجہ سے۔ یہ نہیں دیکھتا دنیا کا، آج آخرت بھول ہی گئی ہے، دنیا میں کتنے پیسے آئیں گے اس کو دیکھتا ہے، لیکن ایمان والا اس کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے۔ اور آج اسی وجہ سے آخرت مسلمان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، تو مسلمان اسلام کے پھیلنے میں خود رکاوٹ بن گیا۔ حالانکہ اسلام نہیں کمزور، مسلمان کمزور ہو گیا۔ اسلام تو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رہنمائی کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک ماننے والوں کو یوں چلاتا ہے جیسے بچے کو انگلی پکڑ کر چلایا جاتا ہے، لیکن مسلمان کمزور۔ اسلام تو آج بھی رہنمائی کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، جیسے 1400 سال پہلے اونٹ اور تیر اور تلوار کے دور میں، اسی طریقے سے آج ٹیکنالوجی کے دور میں اور آج کے بعد بھی قیامت تک کے لیے رہنمائی مسلمان کرتا ہے۔ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع مفتی محمد رفیع رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ میں افریقہ گیا اور ایک سکھ کے سٹور پر گیا، اس سے کچھ چیزیں خریدنی تھی، کیونکہ وہ بھی ایشیا کا تھا، ایشین تھا، میں بھی ایشیا کا تھا، تو شناسائی ہو جاتی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ شام کو میرے ساتھ چائے پئیں۔ کہنے لگے میں شام کو دوبارہ گیا، اس کے ساتھ چائے پینے بیٹھے، اسلام کے بارے میں بات شروع ہوئی، میں نے اس کو ترغیب دی مسلمان ہونے کی، اور وہ بڑا متاثر ہوا اور مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو مجھے کہنے لگا کہ اسلام میں کیسے داخل ہو؟ میں نے اس کو بتایا غسل کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، پھر میں تمہیں کچھ کلمات کہلاؤں گا اللہ کی توحید، رسول کی رسالت کے بارے میں، ان کلمات کو کہنا، پھر تم مسلمان ہو۔ جو ہی میں نے یہ کہا کہ پھر تم مسلمان ہو جاؤ گے، میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر، پریشان ہو گیا، ایک دم اس کا چہرہ اتر گیا، غم زدہ ہو گیا، کہنا اچھا پھر میں مسلمان ہو گا۔ کہنے لگا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ میں اسلام قبول کر لوں لیکن مسلمان نہ کہلاؤں۔ آپ کہنے لگا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ میں اسلام کو قبول کر لوں لیکن مسلمان نہ کہلاؤں۔ اور بعد یہ میری زندگی کا مشکل ترین سوال ہے، اور اسلام کی خوبیاں، اسلام کا عالمگیر اور جامع نظام، اسلام کا طرز زندگی اور رہنمائی کے اصول، اسلام کا حسن دیکھ کر اسلام کو قبول کرنا چاہتا تھا لیکن مسلمانوں کی کرتوت دیکھ کر مسلمان بننا چاہتا تھا۔ مسلمان آج خزانے کا سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، جیسے سانپ خزانے پر بیٹھ جائے نہ خود وہ خزانے سے فائدہ اٹھاتا ہے نہ کسی اور کو قریب رکھ دیتا ہے، آج بالکل اسی طرح مسلمان خزانے کا سانپ بن کر بیٹھا ہے۔ دوسروں کے لیے رکاوٹ ہے، خود بھی اندر داخل نہیں ہے کہ اسلام کی خوبیوں سے اور اسلام کے نظام سے پوری طرح پیدا باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، ان کے زمانے میں کسی آدمی نے کسی کافر کو، غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دی، اس نے کہا اگر مسلمان ہونا ہے باجدید بستامی کی طرح تو وہ تو مشکل ہے، اور اگر تمہاری طرح ہونا ہے تو پھر میں تم سے اچھا ہوں۔ اگر یہ اس کا جواب بے وقوفی والا تھا، کہ دین اس نے مجوسی تھا وہ، کہ مجوسیت کو اسلام پر ترجیح دی، اگرچہ مسلمان کیسے ہی کمزور ہو، ساری دنیا میں کافروں سے بہتر ہے دین اسلام، لیکن خیر کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس نے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر اسلام سے بیزاری کے اظہار کی، اس لیے کہ اور کبھی ایسے تھا مسلمان جب دین کا حضرات صحابہ کرام یہ سارے علاقوں میں گئے، یہ تو بھائی ہے، حکم ہے، ظاہر ہے، مراکش ہے، یہ ساری چیزیں سے، یہ ساری جو عرب تھے، یہ تو عرب تھے، عرب تو صرف مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یمن، یہ لوگ، یہ تو عرب تھے۔ حضرات صحابہ کرام
گئے تاجر بن گئے، اور ان کی تجارتوں کی وجہ سے ان کی طرز زندگی کی وجہ سے وہ لوگ مسلمان۔ ایسا انصاف آج انصاف میں عرض کیا کرتا ہوں، فاروق اعظم درخت کے نیچے بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے اور منو تنوں کے انصاف ملتا تھا۔ آج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی اربوں خربوں کی عمارتیں اور ان کی مراعات اور کیا عدالتیں وغیرہ بڑھ گئے، راتوں رات بکروں کی طرح بک جاتا ہے مال، فیصلے بدل جاتے ہیں، اس لیے کہ انصاف ہو جائے۔ وہ جو اس منصب پر بیٹھا ہوا وہ بگڑا ہوا ہے، اور مسلمان جب اپنی مسئلہ حالت فاروق اعظم کے زمانے میں شہزادہ ہرمزان فارس سے قیدی بن کر آیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے کہا میں نہیں مسلمان ہوں گا، اسلام قبول کرنے سے انکار کہا جزیہ دے کر ہمارے ماتحت رہنا قبول کرو، اس سے بھی انکار کیا۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا مسلمان ہو جائے اور یا اسلامی سلطنت میں ماتحت رہنا قبول کرے۔ یاد رکھیے جہاد سے مقصود کفر کو ناپید کرنا نہیں، میڈیا میٹ کرنا نہیں، کفر کی شان و شوکت کو توڑنا ہے، اور اسلام کے راستے کی جو رکاوٹ ہوتی ہے اس رکاوٹ کو ہٹانا ہوگا۔ اگر وہ ماتحت رہنا قبول کر دیتے ہیں وہ شان و شوکت اس کی ختم، دونوں چیزوں سے اس نے انکار کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو قتل کر کے، اب جب اس کو قتل کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی، اس نے کہا مجھے پہلے پانی پلا دو، اور فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو قتل کرنا ہو، جانور کو بھی ذبح کرنا ہو تو اس کو اچھے طریقے سے کرنا، دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کرنا۔ فرمایا تو پانی کا گلاس اس نے منہ کے ساتھ لگایا اور کانپنے لگا۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیوں کانپے؟ کہا اس لیے کہ میں ڈر رہا ہوں کہیں پانی پیتے ہوئے میری گردن اڑا دی جائے۔ انہوں نے فرمایا جب تک تم پانی نہیں پی لو گے ایسا نہیں ہوگا۔ کہنے کا پکی بات ہے جب تک میں یہ پانی نہیں پی لوں گا اس وقت تک قتل نہیں کیا جائے گا۔ کہا بالکل بات ہے، فوراً سے پانی کو گلاس نیچے گرا، کہا نہیں گرا دیا، کہا قیامت تک اب نہ یہ پانی ہوگا نہ میں پیوں گا نہ مجھے قتل کیا جائے۔ اسے جب چاند کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیکھ کر فرمایا اگرچہ تم نے جان سے لی ہے لیکن ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، ہم تمہیں قتل نہیں کرتے۔ یہ سنتے ہی وہ کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا اور کہا کہ اسلام کی عظمت تو مجھے پہلے سمجھ میں آ گئی تھی لیکن میں اس لیے یہ تدبیر اختیار کی کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ قتل کے ڈر کی وجہ سے کیا۔ مسلمان کی زندگی دیکھ کر اسلام سمجھ میں آ جاتا تھا، تقریر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بخاری کی روایت ہے سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ آج بھی ریاض الجنہ میں وہ ستون موجود ہے جہاں قیدیوں کو باندھا جاتا تھا، اور اس لیے نہیں باندھا جاتا تھا کہ اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جگہ رکھی ہوئی تھی جہاں وفود آتے تھے اور ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، جگہ کی کمی کا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے باندھا جاتا تھا کہ یہاں قید کی حالت میں وہ مسلمانوں کے اعمال دیکھیں، ان کی عبادت دیکھیں، ان کا حساب دیکھیں، ان کا اخلاق دیکھیں، دین اسلام کو سمجھ لیں۔ سمامہ بن اسال کافر قیدی کو ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ صبح حضور تشریف لائے، آپ نے فرمایا ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیا خیال ہے؟ الگی کی خیریت سے حضور اچھا کیا، اگر آپ نے ہاں فرما دیں تو آپ کا احسان ہوگا اور سزا دیں گے تو مجرم ہوگا۔ اچھا کیا آپ نے یہ بات فرمائی، اس نے یہ جواب دیا آپ چلے۔ دوسرے دن پھر یہی سوال جواب ہوا، تیسرے دن پھر یہی آپ نے سوال فرمایا، اس نے یہی جواب دیا۔ اب جب 3 دن ہو گئے مسجد میں سے روزہ مکمل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رہا کر دیں، کھول دیا گیا۔ دوڑ کے گئے مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کے کنویں پر
پانی کے کنویں پر انہوں نے جا کر غسل کیا اور واپس آ کر انہوں نے کلمہ پڑھ کر اور مسلمان ہو گئے اور کہا کہ مجھے اسی زمانے میں سمجھ آ گیا تھا، لیکن میں اس لیے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ قید کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا۔ میں آپ کر رہا ہوں، دین اسلام نے ایک پاکیزہ نظام کیا جس میں کشش ہے، جس میں چمک ہے، جس میں قیامت تک کے لیے راحت ہے، اور آج غیر مسلموں کی